بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال ڈرامائی انداز میں لمحہ با لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ چند روز قبل تک یہ کہا جا رہا تھا اہم ادارے اور عمران خان کے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، جس کا انہوں نے خود انکشاف کیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور انہوں نے اس کی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے جس میں 4 لوگوں کے نام تھے۔ ناظرین، لیکن 2 روز قبل ایک انٹرویو میں عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کو اس صورت میں ایکسٹینشن کی بات کی کہ نواز شریف ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، اور آصف علی زرداری پر سنگین الزامات ہیں۔ ایسے شخص کو، ان افراد کو ایک اہم عہدے کی تعیناتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو مشروط کر دیا الیکشن کے ساتھ۔ اس کے بعد پاکستان میں اچانک ایک پنڈورا باکس کھل گیا بحث کا۔ ہماری اطلاع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے واشگاف لفظوں میں اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ لندن میں نومبر میں ہونے والی تعیناتی نہیں کی جائے گی، اور اپنی رضامندی کا اظہار بھی ایک نام پہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال بڑی آرام سے چل رہی تھی کہ خود عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ موجودہ امپورٹڈ حکمران کو امریکن مراسلے کے تحت، جو کہ شاید سچ بھی ہے، امریکن مراسلے کے تحت رجیم چینج کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور 13 یا 12 جماعتوں کو مسلط کیا گیا، جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی ناقص کارکردگی، کرپشن پر الزامات اور دیگر، اور عمران خان صاحب کی موومنٹ چل گئی۔ اس دوران نہ صرف عمران خان کی وفاقی حکومت ختم کی گئی، بلکہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت چینج ہو گئی۔ پھر اچانک ان کی حکومت میں وہ الیکشن میں کمیشن کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو بندوں کو نااہل قرار دے دیتی ہے، جو پارٹی پالیسی یعنی کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے خلاف لوٹے یا منرف اراکین کہہ لیں، یا انہیں کوئی بھی نام لے دیں۔ عمران خان اور کاف لیگ کی حکومت بن جاتی ہے۔ کاف لیگ میں کہا جاتا ہے کہ کاف لیگ گیمیں ڈالنے سے باز نہیں آتی، اور عمران خان کے ساتھ بھی سیٹ رہتی ہے، ادھر بھی سیٹ رہتی ہے۔ نہایت ذرائع کے مطابق عمران خان کی ایک شاگرد کے ذریعے، استاد کے ذریعے ملاقاتوں کا سلسلہ اس ہفتے کے ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوا، اور ایک اہم ترین ملاقات ہوئی، اور اس میں برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ اور اچانک عمران خان جس کی وجہ دکھانے کی وجہ سے، جو ایک پاپولر لیڈر ہے، پاکستان کی ایک وائس ہے مضبوط، جن کی ایک کال پہ لاتعداد لوگ آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پرانی سیاستدان، کرانٹ سیاستدان، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا، جو ایک دوسرے کی ماضی میں جان کے دشمن رہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جان کی دشمن رہی، وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن عوامی مقبولیت کی وجہ سے عمران خان پھر بھی راستے سے نہیں ہٹتے، اور روز بروز مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ پھر عمران خان کو ٹیکنیکل طور پہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ صحافیوں پر ایسے ظالمانہ اقدام ہوتے ہیں کہ جن کے آنے والے دنوں میں انکشافات ہوں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ایک صحافی جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لنک نہیں بنتا، کوئی کسی کا اعلیٰ کار نہیں ہے، اس کی زندگی اتنی اجرن کر رہے ہیں، انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کے پروگراموں پر پابندی لگاتے ہیں۔ اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں کہ اپنا نام بھی نہیں آنے دیتے۔ ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے لیے ہیں۔ لیکن خیر، یہ ایک بحث دوسری طرف چلے جائے گی۔ لیکن عمران خان نے جو کہہ دیا کہ الیکشن سے مشروط کر کے اب اچانک حکومت کو مروڑ اٹھتے ہیں، جو بندہ انہیں اپنی طاقت سے لاتا ہے رجیم چینج امریکن کے مراسلے کے تحت،
جس کی عمران خان نے ویڈیو بھی ریکارڈ رکھی ہے. وہ کہتے ہیں شاہد حقان عباسی کا ایک بہت بڑا بیان آ گیا ہے. کہا جاتا ہے اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف سے 15 منٹ بات کی. شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہے، عمران خان ایک ایسے پتے کی ترب کا پتہ چال چلا جو تاثر یہ دیا جاتا تھا عمران خان اور اداروں میں لڑائی ٹھن گئی ہے اور یہ لڑائی عمران خان کی گرفتاری تک جائے گی. وہ ترب کا پتہ صحیح استعمال ہوا یا غلط ہوا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس میں حکومت کی اتحادیوں میں بچال آ گیا، زلزلہ سا آ گیا. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، کچھ چیزیں گر کے سائڈ پہ گر گئی، کچھ لوگوں کیا ہو گئی. اور اب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے نواز شریف کو ہدایت پر ایک ٹی وی پروگرام میں کہا آرمی چیف کی ایکسٹینشن قمر جوید باجوہ صاحب کی ملک اور قوم اور خود فوج کے مفاد میں نہیں، یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، شخصیات کو نہیں. اور یہی بات پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے رہے. اب اچانک یہ کھیل گرگڑ کی طرح سیاست میں چینج کیا ہوئی کہ عمران خان صاحب 9 اپریل کو ان کی حکومت جاتی ہے امریکن رجیم کے تحت. وہ مطالبہ کرتے ہیں جی 3 ماہ میں نئی الیکشن کرائے جائیں، اور کہا جاتا تھا کہ شاید ستمبر الیکشن ہو جائیں گے، کچھ جگاڑتی کہتے تھے. لیکن جیسے ہی امپورٹڈ حکومت مسلط ہوتی ہے اور مسلح کو 70-80 وزیر مشیر ایڈوائزر بنا لیتی ہے، بدترین حکومت، کارکردگی زیرو اور وزارت کی ایک فوج لمبی لگی ہوئی، ایک طرف سیلاب سے تباہ کاریاں، ایک طرف 15-15 20-20 وزیر مشیر ایڈوائزر بنائے جا رہے ہیں. وہ اس اسمبلی کو جسے ناجائز کہتی ہے، جسے غلط کہتی تھی، جسے دھاندلی کہتی تھی، جسے سلیکٹر کا انتخاب کہتی تھی، سلیکٹر پر الزام لگاتی تھی، وہ اس کو جان سے عزیز ہو جاتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی تو ایکسٹینشن دے دو نا، آرمی چیف کو بھی دی تھی، یعنی کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دو جس اسمبلی کو جعلی فراڈ کہتے ہو. لیکن سیاست بھی کیا بے رحم گھوڑا ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی پاؤں تلے دے دیتا ہے. اس میں ایک ہی اصول رہ گیا، اصول ہی کوئی نہیں ہے. ان کا خیال تھا اداروں کو عمران خان کے مخالف کر کے ٹیکنیکل طور پہ نااہل کرا لیں گے. کبھی ان کا وہ چلا الیکشن کمیشن، توشہ خانہ کے ذریعے انہیں بلیک میل کرتے رہے، کبھی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے، یہاں تک کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا دہشت گردی کا ایک بیان دینے پر. اس پر بھی نہ ہوئی تو پھر تھریٹ کی دھمکیاں دینے لگے. دوبارہ پنجاب حکومت میں توڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے آخر کل اعلان کر دیا کہ میں ان بگوڑوں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، مبینہ چوروں کو، یعنی کہ موجودہ حکومتی اتحادیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور ستمبر کے آخر میں فائنل کال دوں گا لانگ مارچ کی. پنجاب، کے پی کے، مظفر آباد، آزاد کشمیر، ساری طرف سے لوگ آئیں گے اور اس حکومت کو دریا میں بہا کے لے جائیں گے. ایسے میں حکومت کے لیے پرابلم یہ ہوئی کہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی پہ استاد شاگرد کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، برف بھی پگھلتی رہی. بیچ میں ایک عمران خان کے نہایت قریبی ایم این اے تھے جو سینیٹر فیصل واڈا صاحب، ان کا بھی بڑا کلیدی رول ہے. میرے تو وہ بہت زیادہ دوست ہیں فیصل واڈا. انہوں نے اداروں کے ساتھ تھوڑی سی برف پگھلائی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوری طور پہ ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ نومبر میں تعیناتی پہ آصف علی زرداری اپنے صاحب کو ہی لانا چاہتے تھے. نواز شریف ایکسٹینشن نہ صرف دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے خلاف کیس ختم نہیں کیے گئے، انہیں ملک میں نہیں آنے دیا گیا، وہ کسی اور بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اس دوران عمران خان نے حسب معمول چھوٹا سا ایک ترب کا پتہ کھیلا جسے حکومت یو ٹرن کہتی ہے، اور انہوں نے عمران خان کی ایکسٹینشن کا دے دیا. اب اس سے سارے ایکسپوز ہو گئے، کون ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا کون نہیں. لیکن سیاستدان، پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ کسی وزیر اعظم کو وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے 172 ایم این اے لینے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے اصول توڑنے پڑتے ہیں، اپنے جن کو دشمن ڈاکو چور فراڈیے کہتے تھے ان کو ملانے پڑتے ہیں.
10-12 جماعتیں ملتی ہیں، لیکن آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں قمر جوید باجوہ صاحب کی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا، 350 سے زیادہ. تمام جماعتوں نے، حکومت اور اپوزیشن جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک منٹ بھی حکومت میں نہیں رکھنا چاہیے، انہوں نے بھی دیا. لہذا اس کا کوئی طریقہ طے ہونا چاہیے. ادارے مضبوط ہیں کیونکہ ہماری پاکستان کی بیس ہی پاک فوج ہے. اب عمران خان نے کہہ دیا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، لیب کے مسلم لیگ نون نے کھل کے تنقید کرنی شروع کر دیا ہے، کسی قیمت پر بھی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہے، وقت آنے پر وہ اپنی مرضی کے، اپنے آئین اور قانون کے مطابق نومبر کی تعیناتی کریں گے. جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت میں جن پر خود فرد جرم عائد نہیں ہو رہا انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے، اور اس سال اس مہینے ستمبر میں ستمگر بن کے بادلوں کی طرح ان پہ گریں گے. جبکہ مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد لندن آ رہی ہے، اور نواز شریف نے کھل کر نومبر میں ہونے والی تعیناتی میں اپنی رائے کا اظہار اور ایکسٹینشن کی مخالفت کر دی ہے. کیا عمران خان حکومت کے صاحب پر شکار ہو کر اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی مستقبل میں، آصف علی زرداری اور نون لیگ مستقبل میں الگ بھی ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف نے کس کا پیغام بھیجا؟ اور پنجاب میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اربوں روپے یا کروڑوں روپے کی کرپشن لینے والے کے بارے میں لینے کی دھمکی دینے والے کے بارے میں عمران خان کو شکایت لگا گئی، اور عمران خان نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ کاف لیگ اور نون لیگ کی حکومت ہے، میرے دور میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے کرپشن لے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. تاہم یہ مہینہ ستمبر کا یقیناً پاکستان کے بہتر مستقبل کی عکاسی کرے گا، اداروں کو مضبوط اور جمہوریت کو بھی مضبوط کرے گا. لیکن سیاستدانوں کو اب اپنا وزن خود اٹھانا ہے، اپنی برائیوں کو داروں پہ نہیں سونپنا. ساری صورتحال تب رکھی مسلم لیگ نون آنے والے دنوں پہ ایکسٹینشن کے خلاف کھل کر بیان بیازی کرے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.